اب ہر وہ چیز جو ثابت بالضرورہ کہلاتی ہے اس کا انکار کفر ہے، چاہے سب پر ایمان ہو۔ ثابت بالضرورہ کا مطلب کیا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دلالت اس نص کی ان معنی کے اوپر بھی قطعی ہو۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اہل علم اس کو سمجھیں گے۔ صرف عبارت کا نص قطعی ہونا کسی معنی کے قطعی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ نص قطعی ہو اور اس نص کی دلالت معنی کے اوپر قطعی ہو۔ اگر ایسی قطعیت ہے تو اس کا انکار کفر، اسی کو کہتے ہیں ثابت بالضرورت کا انکار کفر ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی چیز نص قطعی سے اس طرح ثابت ہو گئی کہ نص کی دلالت ان معنی پر قطعی ہے، وہ ثابت بالضرورہ ہے، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر امت کا آج تک ہے۔ انہی معنی کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ کے علم کے امین اور وارث تھے۔ کوئی بھی دین کے اندر ایسی چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، چاہے عبادت کا عمل ہو چاہے عقیدہ، دونوں کی دونوں چیزیں۔ دنیا کا کوئی ایسا عقیدہ جو نیا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے رسول اللہ سے نہیں لیا اور تابعین کو نہیں دیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ جب تک دین مکمل نہیں ہو گیا اور جب تک دین رسول اللہ نے صحابہ کو دے نہیں دیا، اس وقت تک رسول اللہ اس دنیا سے نہیں اٹھایا گیا، اس لیے کہ دین مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو نہیں سیکھا۔ جب تک مکمل دین نہیں ہوا اور جب تک مکمل دین صحابہ کرام نے لے نہیں لیا اور رسول اللہ نے دے نہیں دیا، اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا۔ نہیں ہوا دین، رسول اللہ ہے۔ جب مکمل ہو گیا اللہ نے رسول اللہ کو اٹھا لیا۔ اسی لیے جب آپ فرائض اسلام میں آخری فریضہ حج ہے، نماز آپ برابر پڑھ رہے ہیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہزاروں صحابہ دیکھتے ہیں۔ روزہ آپ پر واجب ہوا امت پر اور 9 سال تقریباً آپ روزہ رکھتے رہے، صحابہ دیکھتے رہے۔ زکوٰۃ کی تفصیلات آ گئیں، آپ اپنے عمال کو بھیج کر زکوٰۃ وصول کرتے رہے، صحابہ کو بتلاتے رہے، سب نے جان لیا۔ لیکن حج ایسا فریضہ ہے جو ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے 9 سال تک حج نہیں کیا۔ 8 سال تک کعبۃ اللہ شرک و کفر سے آزادی نہیں ہوا تھا۔ جب 8واں سال ہوا اللہ نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو فتح کرو۔
اللہ کا نبی 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر چلا. خدا کی قدرت دیکھیے. یہ وہی نبی ہے جو مدینہ منورہ میں 8 سال پہلے صرف ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، کوئی نہیں تھا. یہ نبی جو دوسری جگہ سے مکے سے اٹھ کر ایک ابو بکر رفیق کے ساتھ مدینہ منورہ آیا تھا. 8 سال میں اسلام اس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلا کہ سارے مسلمان نہیں، جو لشکر کے اندر ہیں وہ صرف 10,000 کی فوج ہے، اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. سن 9 میں رسول اللہ خود تشریف نہیں لے گئے حج کے لیے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا. برات کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب جب سن 10 ہوا تو آپ تشریف لے گئے. ایک صحابہ کا لشکر ہے رسول اللہ کے ساتھ، دائیں بائیں آگے پیچھے لبیک اللہم لبیک. ہزار صحابہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. آپ نے اعلان کرایا میں حج میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو. کسی عبادت کے لیے اعلان کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت کو لوگ دیکھتے رہے ہیں. یہ عبادت ہے، اس کو دکھلانا ہے، سکھلانا ہے، دیکھنا ہے صحابہ کو. اس لیے سب کو جمع کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو. آپ ذی الحج کی 4 تاریخ کو مکہ معظمہ پہنچے. 4 دن آپ نے قیام فرمایا. 8ویں کی صبح فجر پڑھ کر کے آپ مینا تشریف لے گئے، اور صحابہ سے بار بار فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد حجتی هذه. مجھ سے اپنے حج کے طور طریقوں کو سیکھتے چلو، میں کہاں کس وقت کیا کر رہا ہوں. اور فرماتے ہو سکتا ہے اب اس کے بعد میں کبھی حج نہ کر سکوں. ایسا لگتا ہے جیسے جان رہا ہے، نبی دیکھ رہا ہے کہ بس 2-2.5 مہینے کی اور میری زندگی رہ گئی ہے، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. اللہ کا نبی دین کو اللہ سے لیتا ہے اور صحابہ کو دیتا ہے. جب تک دین مکمل نہیں ہوا، صحابہ نے لے نہیں لیا عقیدہ اور ایمان دونوں، اس وقت تک رسول اللہ دنیا سے نہیں اٹھایا گیا. جب دین کی امانت صحابہ نے لے لی، رسول اللہ سے سیکھ لی، اب اللہ کے نبی کو دنیا سے اٹھا لیا گیا. صحابہ دین کے امین ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے. رسول اللہ کے صحابہ معیار ہیں، دین کے امین ہیں. ان سے ہٹ کر دین نہیں ہے. ایک عقیدہ بھی ایسا کہ جو ان سے ہٹ جائے، ایک عمل بھی دین کا ایسا جو صحابہ سے ہٹ جائے، وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، اعلان ہے قرآن کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اے محمد اور اے اصحاب محمد لوگ مراد ہے. ترجمہ
سب مراد ہے، صرف رسول اللہ مراد نہیں ہے، جمع کی ضمیر ہے، تم لوگ مراد ہے۔ ترجمہ ہوگا فَإِنْ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جیسا تم لوگوں کا ایمان ہے۔ آپ قرآن کے ترجمے کو دیکھ لیجئے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لائے وہ جیسا کہ تم لوگوں کا ایمان ہے۔ تم لوگوں میں کون ہے؟ ہم تو تھے نہیں اس وقت، رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ تمہارا ایمان معیار حق ہے، اگر تمہارے جیسا ایمان ہے فقدی، تب تو وہ سیدھے راستے پر اور ہدایت پر آئیں گے، اور اگر وہ اس سے پھر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، وہ تو شقاق اور اختلاف کی نظر ہو گئے۔ تو سوچ لو اور خوب سمجھ لیں، اللہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ کے عقیدے اور عمل سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے فرقے اور طبقے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی معیار حق نہیں ہے۔ آیت بتا رہی نہیں، صحابہ معیار حق ہیں، اگر ان سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور عمل اور دین کا ہے ناقابل اعتبار ہے۔ دین کے سچا، جس طرح دین کا سچا امین ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے دل میں اللہ کا نبی ہے، اللہ نے جو علم نبوت عطا فرمایا اس کا سب سے بڑا امین رسول اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے جو اللہ سے لے کر دین صحابہ کو دیا ہے، اس کے سب سے بڑے امین صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی لیے حدیث کے اندر صحابہ اللہ کے نبی کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، متى الصادق المصدوق، رسول اللہ کو کہتے ہیں صادق بھی ہے، سچ کہنے والا بھی ہے اور سچ کہا گیا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ وحی آئی ہے، وہ علوم جو اللہ نے بھیجے ہیں ان میں ذرہ برابر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جھوٹ نہیں ہے۔ فرشتہ جو لے کر آتا ہے بالکل سچ ہے، رسول اللہ کو جو کہا گیا فرشتے کی طرف سے بالکل سچ ہے، اور رسول اللہ جو صحابہ کو دے رہا ہے اس میں بھی رسول اللہ بالکل سچا ہے، کہیں بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط کرو کہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین، قرآن، شریعت، قرآن کے معانی، ہر چیز کے امین صحابہ ہیں اور وہ معیار ہیں دین کے۔ جس عقیدے کو اور شریعت اور قرآن کے معانی کو انہوں نے پیش کیا وہی حق ہے، اس سے ہٹ کر کہیں کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کا قرن اول سے لے کر آج تک ہے، اور ہم علماء دیوبند اسی عقیدے کو مانتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ اب یہ میں کہنے کے بعد بار بار آپ سے کہتا ہوں،
جس دین کو صحابہ نے ہم کو دیا ہے تابعین کو، اور تابعین سے لے کر آج تک، اس میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہیں اس کا عقیدہ نہیں۔ آپ چاہے 1400 سال کی تاریخ کو دنیا کا آدمی چاہے جتنا کنگال لے، ہے دروازہ نبوت کا کھلا ہوا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کا ایمان یہ ایمان نہیں ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے اگر تم ان کا ایمان اے صحابہ تمہارے ایمان جیسا ہے تب تو ہے ہدایت پر، ورنہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ بالکل صاف اور ستھرا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی میں کہیں یہ بات ملے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم قبول کر لیں گے، ہم انہیں امین سمجھتے ہیں، مگر صحابہ کی پوری زندگی میں یہ عقیدہ ہم تک نہیں پہنچا کہ وہ رسول اللہ سے انہوں نے جو علم نبوت لیا ہے اس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ اگر کھلا ہوا ہوتا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جاتا اور اس تعلیم کو دے کر نہ جاتا کہ دیکھو نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا تو تصدیق کرنا، اس کی پیدا ہوگا نبی، اور ہندوستان میں پیدا ہوگا اور پنجاب میں پیدا ہوگا نبی۔ اللہ کا نبی ضرور بتا کر جاتا، کیوں؟ اس لیے دیکھو قرآن کے اندر ہے، عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی صادق کی نبوت کا اگر انکار کر دیا کفر۔ ہم ہیں اگر ہم حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیں باوجود کہ محمد رسول اللہ ہم مانیں، ہمارا ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دے علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کا ایمان نہیں۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے۔
اگر کسی ایک بھی نبی صادق کی نبوت کا انکار کر دیا ایمان ختم. بالکل اسی طرح اگر کسی ایک نبی کاذب کی نبوت کا اقرار کر دیا ایمان ختم. میری بات سمجھے؟ جو سچا نبی ہے جس کی نبوت پر قرآن و حدیث نے دلیل قائم کر دی، سب نبیوں پر اقرار ہے یا مانتا ہے، اس نبی کا انکار کر دیا ایمان ختم ہو گیا. بالکل اسی طرح اگر کسی جھوٹے نبی کی نبوت پر ایمان ختم ہو گیا. ایمان، انبیاء پر ایمان لانا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اگر دروازہ کھلا ہوا ہوتا اور نبی پیدا ہونے والا ہوتا، ہو نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جاتا اور امت کو کہہ کے نہ جاتا ایمان لانا. اگر ایمان نہیں لاؤ گے ایمان ختم ہو جائے گا. مگر کہیں تو رسول اللہ کی احادیث کو کھول کر دیکھ لو، قرآن کی تشریحات اور آیات کو پڑھ کر دیکھ لو اور اس کی تفسیر کو دیکھ لو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کا موضوع ہمارے لیے تو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، ہماری زبان کھو گئے. دیکھو، جب تک نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا، جب بھی کوئی مدعی نبوت اٹھا، ہر مومن کا فرض تھا کہ وہ جائے، دیکھے، پرکھے، زندگی گزارے اس کے ساتھ. اگر وہ سچا ہے تو اس پر ایمان لائے، اگر جھوٹا ہے اس کا انکار کرے. کیوں؟ اگر سچے پر ایمان نہ لایا تو کافر ہو جائے گا، اگر جھوٹے پر ایمان لے آیا تو کافر ہو جائے گا. جہاں کوئی مدعی نبوت اٹھا، یہ ضروری تھا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو، پرکھو، سنو، اس کی تعلیمات کو سنو کیا کہتا. اگر سچا ہے ایمان لاؤ، نہ ایمان لائے تو کافر بن جاؤ گے. اگر جھوٹا ہے انکار کرو، اگر انکار نہ کیا کافر بن جاؤ. ایک مصیبت تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھو، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. یہودی ایک بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، جب سنا کہ مدعی نبوت آیا ہے فوراً گئے. چلو دیکھو، جیسے دور سے چہرہ دیکھا فوراً کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب یہ فکر رہی کہ بھائی مدعی نبوت ہے تو تعلیم کیا دیتا ہے. آدمی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے، بھائی کہتا کیا ہے، دنیا کو سکھلاتا کیا ہے. فرماتے ہیں میں دور سے دیکھ کر سن رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں. میں نے سنا کہ وہ یہ تعلیم دینے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگو، ہر ایک دوسرے کو سلام کرے، دعا دے. کیا مطلب؟ دنیا میں ہو تو محبت پیدا کرو، محبت کرو. جو کوئی جہاں ملے السلام، تمہارے اوپر سلامتی ہو. کفر سے سلامتی ہو، بری موت سے سلامتی ہو، حرام عمل سے سلامتی ہو، حرام عقیدے سے سلامتی ہو. سلامتی ہی سلامتی، اتنا بڑا دروازہ ہے، اس کی کوئی تھا نہیں. ہر برائی سے، دنیا اور آخرت کی ہر برائی سے سلامتی ہو. اور دیکھو، جس معاشرے میں رہتے ہو غریبوں کی خبر گیری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ،
بخل کو دور کرو، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو، اور رات میں جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب اللہ سمائے دنیا پر آتا ہے، یعنی اس کی رحمت اس کے بندوں سے قریب ہوتی ہے اور آواز لگاتا ہے، حل من سائل فاجیب دعوتہ، حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ فرماتے ہیں جب لوگ سوتے رہتے ہیں میٹھی نیند میں، تم اٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ بس سن لیا، عبداللہ بن سلام قدموں پر گر گئے کہ یہ تعلیم کسی غیر نبی کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں اٹھ کر آئے؟ کیوں گھر سے؟ اس لیے کیا دروازہ نبوت کا کھلا ہوا ہے، اگر سچا نبی ہے ایمان لاؤ، نہیں ایمان لاؤ گے کفر ہو جائے گا۔ اگر جھوٹا نبی ہے تکذیب کرو، اگر اس کو نہیں جھٹلاؤ گے ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ دے دیا۔ اب کوئی بھی شخص دنیا کے اندر کیسی بھی طاقت رکھنے والا ہو، اگر کہتا ہے میں نبی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، سوتے سوتے اٹھے گا، آنکھ ملتا ہو کہہ دے گا جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے۔ کیوں؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے ہی نہیں۔ اگر مدعی نبوت آسمانوں سے کہے کہ آسمان برسو اور آسمان برسنے لگے، اگر مدعی نبوت زمین سے کہے کہ اپنے خزانے کو اگل دے اور زمین خزانے کو اگل دے، اگر مدعی نبوت یہ کہے دریاؤں سے کہ رخ بدل دو اور دریا رخ بدل دے، اگر مدعی نبوت یہ کہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت میری مٹھی میں ہے اور کر کے دکھلا دے، وہ جو رسول اللہ کے دین کو مانتا ہے یہی کہتا رہے گا تو چاہے آسمان کے ستارے توڑ کر جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے کہہ دیا کہ نبوت کا دروازہ بند۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا بڑا سہارا ہے مومن کے لیے۔ ہم سے پہلی امتوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو، عبداللہ ابن السلام نے پرکھا آپ کو کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اس سے پتا چلے گا انبیاء سابقین کی تعلیم دنیا میں کیا۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ کر گئے، یہودیوں کے پاس سے جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، تورات و انجیل دنیا میں موجود ہے۔ رسول اللہ دنیا میں آیا محمد علیہ السلام، کیا اس کا عقیدہ ان کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے؟ نہیں، ہر نبی کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ تو کسی نبی کی نبوت پر قطعاً حرف نہیں رکھتا۔ جو عقیدہ دے کر گیا اللہ کا نبی، قرآن لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کسی رسول میں رسالت اور نبوت کے کوئی فرق نہیں کرتے۔ جو نبی ہے ہم اس کے غلام ہیں اور غلامی کا توق ہماری گردن میں پڑا ہوا ہے۔ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن اگر ہمیں کہیں حضرت عیسیٰ کے چپل کا تسمہ مل جائے، ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں اپنی آنکھوں پر لگائیں گے اور اپنے سر پر رکھیں گے۔ کیوں؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی برحق ہے۔ ہر نبی جس کی نبوت پر دلیل قرآن میں قائم ہو چکی،
یا احادیث کے اندر جو ثابتہ ہیں آیا ہے ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہے، کسی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مرزا کی تعلیمات کو دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی والدہ محترمہ کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں وہ العیاذ باللہ اپنی زبان سے ان کو نکالنا بھی مشکل ہے۔ جو لوگ ہیں وہ لوگ بتائیں گے میں تو جا رہا ہوں، میرے تو جہاز آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان کو ذکر کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیمات ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی صحیح چیز یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دامن کو جنہوں نے پکڑا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فرما رہے ہیں وہی دین کے امین ہیں اور ان سے جو دین ملا ہے اس سے ہٹ کر دین نہیں ہے، اور رسول اللہ اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گیا جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین دے نہیں گیا، اور صحابہ نے اس دین کی حفاظت کی اور حفاظت کے بعد تابعین کو دے دیا، تابعین نے تبعیت۔ چونکہ قیامت تک اس دین کو محفوظ رہنا ہے، آج تک 1400 سال گزر گئے، اللہ نے اس کی حفاظت کر رکھی ہے۔ قرآن اس کا مرکز ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور رسول اللہ کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ایک زندگی ہے، اس کے اندر کوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز۔ اس کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ آدمی اس کے اندر گھسے۔ اس نے انفرادی طریقے پر کیا کہا؟ میں آپ سے کہتا ہوں صرف ایک، صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن من اساء۔ انفرادی زندگی، تجھ سے جو اپنی رشتہ داری کو توڑتا ہے اے علی، تو اس سے اپنی رشتہ داری کو جوڑ۔ جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، روز روز ظلم کرتا ہے، فرماتے ہیں تو اس کے ظلم کو معاف کرتا چل۔ جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ امانت اگر تیرے دل میں نہیں ہے تو تیرے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کسی کے حق کو نہ مار، جس کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کرسچن ہے، کسی دھرم کا ماننے والا ہے نہیں ماننے والا ہے۔ امانت کا خیال رکھ۔ اگر تیرے دل میں امانت نہیں اور تو نے اس کا حق لے لیا، یہ سمجھ کے تیرے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ فرماتے ہیں پڑوسی کا حق ہے، چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کسی دھرم کو مانتا ہے نہیں مانتا، اس کا حق ہے۔ کیا فرماتے ہیں اذا مات شیعتہ، اگر مر جائے تو یہ نہیں ہے کہ اپنے دکان کی چابی اٹھائی اور دکان کھول، نہیں، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اذا استقرضک اقرضتہ، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے دے اس کو قرض، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلا تو دیا نہیں تو نے، اب میں تجھے کہاں سے دوں؟ جب تجھے اللہ روز دے رہا ہے تو تو پڑوسی کو کیوں نہیں روز دیتا؟ ان اصابہ خیر حناتہ، اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ شادی ہے تو نے مجھے کارڈ نہیں دیا میں نہیں، نہ، تو جا، اس پڑوسی کا حق ہے تیرا، جا کر مبارکبادی دے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ عَزَّيْتَهُ، اور اگر اس کے یہاں کوئی غمی ہو گئی ہے، جا کر تعزیت پیش کر۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ جِدَارَكَ فَوْقَ جِدَارِ جَارِكَ فَتَسُدَّ رِيحَهُ،
اور اپنے گھر کی دیوار، خدا نے تجھے دولت دی ہے اور تیرا پڑوسی فقیر ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹھیلا کھینچتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو تو اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کر کہ تیرے غریب پڑوسی کے گھر کی روشنی اور ہوا بند نہ ہو جائے۔ مذہب اس کا کچھ بھی اور اس سے کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْذِ جَارَكَ بِرِيحِ قِدْرِ، اللہ اکبر، اپنے پڑوسی کو اپنی ہانڈی کی خوشبو سے پریشان نہ کر۔ تو پکا اچھا کھانا اور وہ رکشے والا اسے کچھ بھی میسر نہیں ہے، نہ کر ایسا، اور اگر کرتا ہے پکاتا ہے خود کھانے سے پہلے اس کے لیے نکال کر کے رکھ دے پہلے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے براہیم کو، اور یہ لوگ بتائیں گے آپ کو کہ ان کا، وہ کہتا ہے میرے پاس الہام ہوا۔ کیا الہام ہوا؟ کہتا ہے الہام یہ ہوا، ایسا لگا کہ جیسے میں ایک عورت ہوں۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے ایسا الہام ہوا، اور اللہ نے اپنی قوت مردمی کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے مرد اپنی بیوی کے ساتھ قوت مردمی کا رشتہ جوڑتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس نے اپنی قوت مردمی کا میرے اوپر اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ رب العزت والجلال کو موسیٰ نے کہا رب ارینی، مجھے دکھلا دیجئے۔ اچھا، ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ فلما تجلی رب، جب اللہ نے تجلی فرمائی، اور ایسی تجلی جیسے ناخن کے برابر، حدیث میں آتا ہے یہ تجلی، تو ریزے ریزے پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ جیسا اولو العزم نبی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یہ تو نبوت ہے۔ اگر کوئی اس کا معجزہ ہوتا تو اس کا شیطانی معجزہ یہ ہوتا اللہ رب العزت والجلال قوت مردمی کا، اور وہ برداشت کر گیا، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہاں کی نبوت ہے بابا؟ نبوت تو اس پاکیزہ سے پاکیزہ تر عقیدے کو اور عمل کو پیش کرنے والا کہ انسانیت اس کے مقابلے کے اندر عاجز آ جائے، یہ ہے نبوت۔ اس لیے کہ نبی کے پاس جو علوم ہیں وہ دنیا کے کسب کردہ علوم ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے علوم ہیں، ان کی پاکیزگی کا مقابلہ دوسرے علوم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے، لیکن ایمان کی حفاظت اسی کے لیے ہوتی ہے جس کی تقدیر کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول اللہ آپ بھی اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہو، نہیں آپ ہدایت نہیں، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت کے اوپر آئے گا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ زمانہ نبوت میں بھی تھے کہ ابو لہب اگرچہ آپ کے چچا ہیں لیکن ہدایت مقدر نہیں تھی، مر گئے اسی طریقے سے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے چھوڑا نہیں، سائے کی طرح زندہ رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے ابو طالب کی زندگی میں اہل مکہ رسول اللہ کو ہجرت پر مجبور نہیں کر سکے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، مر گئے، تب اس کے بعد آپ کے لیے جمع ہو، آج رسول اللہ کو قتل کر دو، محمد گھر سے نکلے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا، ابو بکر کے گھر آئے اور وہاں سے غار میں، اور غار سے اٹھے مدینہ منورہ چلے گئے۔ کیا ہے؟ ہدایت اللہ نے مقدر میں نہیں فرمائی تھی، نہیں ہدایت ملی، اور قرآن کا ناطق فیصلہ ہے یا رسول اللہ یا محمد انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہمارا معاملہ یہ، ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کو بیان کرتے رہیں، لوگوں کے ہاتھ کو ضلالت و گمراہی سے
کھینچ کر ہدایت کے طرف لاتے رہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے یا ہم جو کچھ کہتے ہیں دنیا اس کو قبول ہی کر لے گی، کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم خاموش بیٹھ گئے اور یہ طوفانی ہوائیں چلتی رہی اور لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان سے باہر نکلتے رہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ شرک و کفر کے ہوائیں چلنے کی تم نے کیا کیا۔ میں ان علماء کو اور ان لوگوں کو، اگرچہ وہ علماء نہ ہو، جو اس عقیدہ صادقہ جس کے بغیر ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے اجتماعات کرتے ہیں، اور آج یہ اسی طرح کا اجتماع ہے، میں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور اس خدمت کے اندر اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سب کی تشریف آوری کو اور اس اجتماع میں شرکت کو اللہ تعالی قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور میں اس بات کی ان حضرات سے گزارش بھی کروں گا کہ صرف سری نگر ہی میں نہیں، باہر نکل کر کے اس طبقے میں جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے اور وہی اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے ان کے چنگل کا شکار ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے اس کی غلط بات کی تصدیق کر دیتے، اور یہی ہوتا ہے 100%۔ وہاں نکل کر کے صحیح علم اور صحیح ایمان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو آشنا کر دیں یہ صحیح ایمان ہے۔ لوگ بگاڑنے کے لیے آئیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ پھر مسجدوں کے اندر جہاں بھی چھوٹی یا بڑی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا امام وہاں پہنچ جائے۔ اگر امام صحیح اور صادق عمل کا امام ہے تو وہ اپنا کام کرتا رہے گا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار مسجدیں ہیں، ان کے امام ہیں، یا مکتب اور مدرسے ہیں جن کے اندر بیٹھ کر ایک آدمی چاہے الف بے تے سے ہی پڑھا رہا ہے، وہ ہمارا مبلغ ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے لوگ ہر جگہ پہنچ جائیں، لوگوں کے اندر بیداری کو پیدا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر صدق نیت کے ساتھ قدم کو بڑھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو مسلمان بن گئے تھے وہاں وہ تین کلامی تو 4 آدمی وہاں سے آئے ہیں، میں پڑھائی ان کو ٹھیک ہے، یہ تقریب لائیے، بیکاٹ کیا ہم لوگوں نے۔ ہاں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں جو خوش قسمتی یہاں کے اوتر سے کلگام سانے حضرات علماء محنت کرمی ترے گھر وہ نفر مسلمان بنے تو تمو من 3 نفر آمد، تم پر حضرت برف انشاءاللہ کلمہ تمو چو پہلے زبردست سخت بیکاٹ کورمت، اس لیے دمو اس پانی حوصلہ افزائی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کون لوگ ہیں؟ کی طرف سے نمائندے بن کے آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ صلوات اللہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد رسالت و نبوت کا دروازہ بند۔ آپ کے بعد رسالت و نبوت کا دروازہ بند۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
صحیح ہے. تو آپ کو اگر کچھ ٹہلوانا ہے جی وہ بعد میں کنس میں کس تو صاحب کا جو کہاں ہے کنس السلام علیکم. اجازت چاہیے تھی. بھائی میں اتنے لوگوں سے مسافہ نہیں کر کوئی مسافہ نہیں کرے اس وقت معذرت. میں نے سب